اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو آسانیاں دے، آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ پاکستان کی تاریخ بڑی عجیب ہے۔ اس میں جو بڑی جماعتیں ہیں وہ یقیناً ان کے سربراہان پہلے حکومتوں میں رہے اور اتفاق سے وہ ڈکٹیٹرشپ والی حکومتوں میں رہے، اور اس کے بعد انہوں نے سیاسی جماعتیں بنائیں اور پھر وہ وزارت عظمیٰ تک پہنچے۔ اس کی پہلی بڑی مثال جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو کی ہے کہ جب 1958 میں مارشل لا لگا تو اسکندر مرزا نے جو پہلی اس نے مارشل لا لگنے کے بعد جو تشکیل دی حکومت، اس میں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو وزیر تجارت رکھا، اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایوب خان کی آمریت کی حکومت میں وزیر خارجہ رہے، اگرچہ بہت انرجیٹک وزیر خارجہ تھے یقیناً، لیکن ماننے والی بات یہ ہے کہ ڈکٹیٹرشپ تھی، مجبوری تھی، اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا سیاست کرنے کا شاید، اور جو تھا وہ پرخطر راستہ تھا، تو اس لیے جو راستہ چنا۔ بہرحال اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1970 سے پہلے اپنی جماعت بنائی، اور پھر الیکشن ہوئے، اور اس کے نتیجے میں جو بھی نتائج نکلے، جو بھی سانحہ ہوا، اس کے بعد وہ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم ہوئے، اور ان کا ایک کارنامہ کہ انہوں نے 1973 کا متفقہ آئین دیا۔ اس کے بعد دوسری مثال جناب نواز شریف کی ہے۔ نواز شریف صاحب نے اپنی سیاست کا آغاز جناب اشرف خان صاحب کی تحریک استقلال سے کیا، وہ اس میں شامل ہوئے، اور اس کے بعد جب ضیاء الحق نے بھٹو صاحب کا تختہ الٹا، اس کے بعد صوبائی وزارت میں کچھ عرصہ تک رہے جناب نواز شریف، اور اس کے بعد پھر وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، اور پھر وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے بعد جب محمد خان جنیجو صاحب کی گورنمنٹ اس وقت کے ڈکٹیٹر نے توڑی، تو پھر اس وقت کی مسلم لیگ کو اسلام آباد ہوٹل میں، جو ان دنوں ہالیڈے ان ہوتا تھا، وہاں پہ جھگڑا کر کے نواز شریف اور ان کے ساتھیوں نے، اختر رسول وغیرہ بہت سارے لوگ تھے، ہمارے سامنے کی بات ہے، اس وقت ہمارا گھر اس ہالیڈے ان سے چند گز کے فاصلے پہ تھا G6 میں، وہ سارا آنکھوں دیکھا منظر ہے ہمارا کہ وہاں پہ پھر دو حصوں میں اس وقت کی مسلم لیگ کو تقسیم کیا گیا۔ ایک مسلم لیگ جیم بن کے جنیجو صاحب والی لیگ، اور دوسری نون لیگ بنی، اور نون لیگ بننے کے بعد پھر نواز شریف صاحب برسر اقتدار آئے، وزارت عظمیٰ تک پہنچے۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ کا انوکھا کردار عمران خان، جو کسی حکومت میں شامل نہیں رہے، اور انہوں نے 23 سال پہلے، آج کی بات نہیں کر رہا، وزارت عظمیٰ میں آنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، کہ 23 سال تک انہوں نے سیاسی جدوجہد کی، زیرو سے اپنی سیاست کا آغاز کیا، اور بہت محدود پیمانے پہ شروع میں لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے، لیکن وہ کارواں چلتا رہا، وقت گزرتا گیا اور کارواں بڑھتا رہا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت کے طور پہ ابھری، اور عمران خان وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر متمکن ہوئے۔ یہ ایک ایسا خان صاحب، جس طرح سے ان کی زندگی میں بے شمار اور ایسے سرٹیفکیٹس ہیں، ایسے ان کے زندگی میں ایسے میڈل ہیں، ایسے ان کے کریڈٹس ہیں، کہ جس طرح سے ورلڈ کپ پاکستان میں صرف کرکٹ کا وہی جیت سکیں، اسی طرح سے سیاست میں بھی پہلے سیاسی جماعت بنا کے تو بعد میں وزارت عظمیٰ تک پہنچنے والے بھی پہلے پاکستانی ہیں۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی چھٹی کرانے کے بعد اب پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت 13-14 جماعتیں اقتدار میں ہیں، اور واحد جماعت اپوزیشن میں ہے۔ اچھا، جو تھوڑا سا پیچھے جائیے، چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ تو عمران خان صاحب اکثر لندن پلان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اب یہ لندن پلان کیا تھا؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ طے ہوا ہے وہاں پہ کہ عمران خان کو جان سے مار کے ختم کر دو، اس کو سیاست میں نائل کر کے ختم کر دو، یا اس کو کسی طریقے سے اس کی سیاسی جماعت پہ پابندی لگا کے، یا اس کی سیاسی جماعت کو توڑ کے تو راستے میں سے ہٹایا جائے، اور پھر
جب تک اس کو راستے سے ہٹایا نہ جا سکے تو کسی طور پہ بھی الیکشن نہ کروائے جائیں اور پھر اقتدار جو ہے وہ اسی طرح سے مختلف طریقوں سے مختلف ہاتھوں میں گھومتا رہے۔ تو یہ عمران خان صاحب نے جو کچھ کہا تھا وہ اب بظاہر بہت درست لگ رہا ہے کہ جس طرح سے رجیم چینج ہوئی اور اس کے بعد کہا گیا کہ 2 اسمبلیاں جو آپ کے پاس ہیں توڑ دیں، 2 اسمبلیاں عمران خان صاحب نے توڑ دی، تو وہ اس کے بعد جو کہتے تھے الیکشن ہم فوراً کرا دیں گے، وہ الیکشن سے ایسے بھاگے کہ پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ کہیں خواب میں پہلے بیانات دیتے رہے۔ بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کی عدولی ہو چکی ہے، حکم عدولی، اور اب آنے والے چند دنوں میں اس پہ سپریم کورٹ کی طرف سے واضح فیصلے بھی آ جائے گا، اور اس کے نتیجے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن ناظرین، جس طرح سے 9 مئی برپا کیا گیا، 9 مئی برپا ہوا نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یہ 9 مئی والا حادثہ بھی ایک دم نہیں ہوا، اس سے پیچھے 25 مئی ہے، اس کے پیچھے اور بہت سارے واقعات ہیں، اس سے پیچھے عمران خان صاحب کے گھر پہ حملہ ہے، اس سے پیچھے پی ٹی آئی کو توڑنے کی بہت ساری کوششیں ہیں، اس کے پیچھے ان کے جہانگیر ترین اور علیم خان اور راجہ ریاض جیسے، نور عالم جیسے لوگوں کو پارٹی سے نکالنا ہے اور پھر ایک پریشر گروپ بنانا ہے، یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں اس کے پیچھے تھی۔ تو جو 9 مئی کو جس انداز سے عمران خان صاحب کے غیر قانونی طریقے سے ایک ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے شیشے توڑ کے اور وہ فورس کے جس کو گرفتار کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا انہوں نے گرفتار کیا، پھر اسی گرفتاری کو اسی لیے پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا کہ یہ گرفتاری غلط ہے اور پھر ضمانت دے دی گئی۔ تو یہ اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ ایک ریلا تھا، اور اس ریلے کو جس طرح سے اب تو وزیر داخلہ نے کہا کہ ہم نے لوگوں سے سوال ہوئے کہ آپ نے یہ کیوں ہونے دیا، آپ روک سکتے تھے، 25 مئی کو روکا، عمران خان کی کئی ریلیوں کو آپ نے دفعہ 144 لگا کے تو روکا، تو یہ کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو ایکسپوز کرنا چاہتے تھے کہ یہ کر گزرے تو ہم پھر تاکہ اس کو ایکسپوز کریں۔ تو یہ جو اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہیں یہ غمازی کرتی ہے اس بات کی کہ جس طرح سے مولانا کہتے تھے، جس طرح سے مریم نواز کہتی تھی، شہباز کہتا تھا، نواز شریف نے بے شمار دفعہ کہا، زرداری صاحب نے کہا، اور بلاول نے کہا، بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ کوئی کہتا تھا یہ فتنہ خان ہے، اس فتنے کو ختم کریں گے، کوئی کہتا تھا یہ ایک غیر ضروری عنصر ہے سیاست میں، اس کو یہاں سے نکال کے تو پھر الیکشن کروائیں گے، کوئی یہ کہتا تھا کہ یہ اس کو اب برداشت نہیں کیا جاتا سیاست میں اور پھر ہم اس کو کسی طور سیاست میں رہنے نہیں دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ ملا کے دیکھتے ہیں ناظرین، تھوڑا سا میں اور پیچھے ایک بات کرتا چلوں لندن پلان کے حوالے سے کہ جب ہمارے کچھ وکلاء نے جو ہماری بڑی تنظیموں کے عہدیدار تھے انہوں نے جا کے میٹنگز کی لندن میں نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور اس کے علاوہ کچھ اور اداروں کے عام لوگ جو جا کے خفیہ میٹنگز، اور اس پہ بہت شور بھی مچا، خفیہ میٹنگز ہوتی رہی، اس کے نتیجے میں پھر جب لندن پلان تکمیل پا گیا تو اس کے بعد جو رجیم چینج والا معاملہ ہوا تو یہ ساری چیزیں آج تک جو کچھ ہو رہا ہے، پھر 9 مئی برپا کرنے کے بعد یا برپا کروانے کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح سے لوگوں سے پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان کی تحریک انصاف کو چھوڑنے والوں کی اکثریت روتے ہوئے اور آنسو بہاتے ہوئے، ہچکیاں اور سسکیاں لیتے ہوئے وہ پارٹی چھوڑ رہے، اور ساتھ ہی وہ اکثریت ان کی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے سیاست بھی چھوڑ دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عمران خان جیسا انہیں دوسرا سیاست میں اس وقت کوئی نظر نہیں آتا، اس لیے وہ کسی دوسری جماعت کی طرف نہیں دیکھ رہے۔ لیکن یہ ہے کہ آنے والے وقت میں بہت سارے ایسے لوگ جو پارٹی چھوڑ کے جائیں گے، انہیں کچھ جماعتوں میں خاص طور پہ پنجاب سے لگ یہ رہا ہے کہ کاف لیگ میں انہیں شامل کروایا جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ میں شامل ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور بہت ساری وجوہات کی وجہ سے۔ تو یہ کاف لیگ کو ایک پریشر گروپ کے طور پہ تگڑا کرنے کے لیے ایک پوزیشن بنائی جا سکتی ہے۔ اسی لیے چودھری شجاعت ایسے زیرک آدمی نے جو ساری زندگی میانہ ربی کی لال مسجد میں بھی آخری حملہ ہونے تک وہ وہاں لال مسجد میں جاتے رہے اور راستہ نکالنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اب انہوں نے آ کے کہا جی کہ پی ٹی آئی پہ پابندی بھی ہونی چاہیے اور ان کو فوجی عدالتوں کے ذریعے سے سزائیں ہونی چاہیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان سے کوئی کام لینا مقصود ہے ان کی جماعت سے، اس لیے ان کو ایسا ماحول فراہم کیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک خوشخبری ہے، بہت بڑی خبر ہے، بہت خوشخبری ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ بہت سارے لوگ چھوڑ چکے ہیں اور بہت سارے اور ہو سکتا ہے جتنے گئے اس سے کئی
تعداد میں زیادہ لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ جائیں. لیکن یقین کیجئے میں کل اپنے علاقے میں گاؤں میں تھا, وہاں زمیندار لوگ ہیں, مزدور لوگ بھی ہیں, عام آدمی ہیں, سفید پوش بھی ہیں. جس بندے سے بات ہوئی تو میں نے یہ جو خوشخبری والی بات کی, خوشخبری یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک بھی ورکر اپنی جگہ سے نہیں ہلا, بلکہ اس طرح سے ہے کہ دوسری جماعتوں کے وہ لوگ جو شعور رکھتے ہیں وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف دفعہ 144 میں کوئی ریلی روکنے کے لیے, 25 مئی کو روکنے کے لیے وہ انہوں نے پورے پاکستان کو جھونک دیا اسلام آباد میں, اور تارکول لک یعنی کہ ڈال کے اس میں کانچ ڈالے, اس میں کیلیں ڈالی تاکہ گاڑیاں پنچر ہوں اور لوگ یہاں سے گزرے ان کے پاؤں کٹے لیکن کسی طرح سے ڈی چوک تک نہ پہنچ سکے. دوسری طرف دفعہ 144 بھی لگی ہوئی ہے, 245 آرٹیکل آئین پاکستان کا وہ بھی ہے, فوج بھی بلائی ہوئی ہے, اور دوسری طرف مولانا کو اور ان کے اتحادیوں کو, مریم نواز بھی ہے, بلاول بھی ہے, ساری کی ساری 14 جماعتیں ہیں, وہ سارے کے سارے لوگ ڈنڈوں سمیت لٹھ لے کے اور وہ چڑھائی کرتے ہیں. اسلام آباد پہ نہیں, ڈی چوک پہ نہیں, سپریم کورٹ کے اوپر وہ حملہ کرتے ہیں, لیکن ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور یہ بھی کیمرے کی آنکھ نے دیکھا, آج کل تو مزے کی بات ہے کیمرے کی آنکھ چیزیں محفوظ کر لی جاتی ہے, کہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا کہ اسلام آباد اور پنجاب پولیس اور دیگر صوبوں کی پولیس کی گاڑیوں میں لایا اور لے جایا جا رہا ہے, اور پھر ان کو کھانے اور چائے پانی اور سارا کچھ سرکاری دفاتر میں ان کی عزت افزائی اور خاطر تواضع کی جا رہی ہے. تو یہ لوگ دوہلی پالیسی جو ہے وہ دورہ معیار لوگ سمجھتے ہیں. تو اس لیے جو کچھ کیا کرایا گیا اس کے پیچھے وہی لندن پلان تھا جس کو پایا تکمیل تک لے جانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ترکیب اور جو ہوتی ہے لوگوں کی ہوتی ہے, بندوں کی ہوتی ہے, ایک اوپر والے کی ترکیب ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا مکرو وکر اللہ واللہ خیر الماکرین, کہ ایک ترکیب میرے رب کی ہے اور ایک تمہاری ہے, اور یقیناً رب کی ترکیب زیادہ تگڑی ہوتی ہے. تو یہ ایک بندے کو رگڑا دینے کے لیے سارے کا سارا نظام اس کے پیچھے دوڑ پڑا ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے, اللہ رب العزت وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جب سچ کہیں گے تو آپ کے ساتھ تھوڑے لوگ رہ جائیں گے. کتنی بڑی تعداد تھی علماء کی, کتنی بڑی تعداد تھی حفاظ کی, کتنی بڑی تعداد اور نیک لوگوں کی تھی, لیکن حضرت امام حسین کے ساتھ صرف 72 تن رہ گئے تھے. تھوڑے رہ جانے سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ آپ غلط ہیں, بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ آپ کی بات سچائی پہ مبنی ہے. تو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے چند دنوں کی بات ہے, چند ہفتوں چند مہینوں کی بات ہے. جب الیکشن آج نہیں تو کل, جولائی میں نہیں تو اگست, نہیں تو ستمبر, نہیں تو اکتوبر, 8 اکتوبر کا تو انہوں نے خود کہا ہوا ہے, تو جب بھی ہوں گے تو پبلک پلس جو ہے اس وقت وہ 71% پہ جا رہی ہے عمران کے حق میں. بہرحال آنے والا وقت اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہوگا. عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. عمران ریاض خان کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے اس کا, وہ صرف سچ بولتا ہے, وہ کھرا پاکستانی ہے. اس کو پہلے بھی اس کے ساتھ حشر کیا گیا, گرفتار کیا گیا, تشدد کیا گیا, اور اس کے بعد ایسا غائب کیا گیا ہے کہ عدالتیں بھی بے بس ہو گئی ہیں, بے کس ہو گئی ہیں. لیکن عمران ریاض کو ڈھونڈنے میں ظاہر ہے جنہوں نے غائب کیا ہوا بڑے پکے طریقے سے وہ انہوں نے غائب کیا ہوگا, اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ ایسی ادھر ادھر سے چیزیں ان کی زندگی کے حوالے سے آ رہی ہیں کہ شاید کوئی خبر ایسی بھی آ جائے کہ عمران ریاض خان نے خودکشی کر لیا. تو وہ تگڑا آدمی ہے, وہ خودکشی کرنے والا مجاہد نہیں ہے. اللہ اس کو زندگی دے, اور زندگی کی اس کی حیاتی کی جتنی سانسیں باقی ہیں, جس طرح سے وہ مجاہد آدمی ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے, پاکستان کی بات کرتا ہے, پاکستانیت کی بات کرتا ہے, آئین کی بات کرتا ہے, قانون کی بات کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں وقت کا تقاضا یہی ہے اور درست تقاضا یہی ہے کہ پاکستان کی بات کی جائے, ریاست کی بات کی جائے, پاکستانیت کی بات کی جائے, آئین کی بات کی جائے اور قانون کی بات کی جائے. جب ہم یہ بات کریں گے تو ہماری بات میں وزن ہوگا, لوگوں کے دلوں میں یہ بات لگے گی, بیٹھے گی, لوگوں کو پسند آئے گی. لیکن جب ہم یہ نہیں کریں گے, ریاست کو ہم رگیدیں گے, آئین کو ہم توڑ دیں گے, قانون کو ہم جوتی کی نوک کے نیچے رکھیں گے, تو پھر وقت تو ہم گزار سکتے ہیں یہ, لیکن یاد رکھیے تاریخ کبھی نہیں معاف کرتی, اور تاریخ سے بڑا منصف کوئی نہیں ہوتا. تاریخ ان لوگوں کو ہمیشہ ذلیل کرتی ہے, خوار کرتی ہے کہ جنہوں نے قوموں کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے, اپنوں کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے. بہرحال اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک بڑا ہی خطرناک صورتحال سے پاکستان دو چار ہے. دعا کہ اللہ رب العزت اپنی طرف سے اپنی مہربانیاں کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کہ اے خاصہ خاصان رسول, وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. تو یہ جس طرح سے عرب کانفرنس ہوئی, دیکھیے بہت سارے ایسے ممالک جو عرصے سے ناراض تھے ایک دوسرے سے, وہ ایک جگہ مل کے بیٹھے ہیں,
کوئی ایسی صورت نکلے کہ ہم پاکستانی بھی ایک جگہ مل کے بیٹھیں، وطن عزیز کو اس آئین کے تحت اور ریاست کے جو قوانین ہیں ان کے تحت، فوجی عدالتوں کے ساتھ نہیں، ریاست کے قوانین کے تحت اور آئین پاکستان کے تحت جو قوانین ہیں ان کے تحت اس ملک کو چلا سکیں، آئین کے تحت چلا سکیں، تو تب ہی پارلیمنٹ کی بھی عزت ہوگی، تب ہی عوام کی بھی عزت ہوگی، تب ہی اداروں کی بھی عزت ہوگی، ورنہ لاٹھی سے، لٹھ سے اور جبر سے عزت کرانا ممکن نہیں۔